بالکل، عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، دیا نا؟ تو عورتیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیں گی۔ ساتھ کیسے دیں گی؟ ایک سوال کہیں سے پوچھا گیا ہے، کیا عورتیں بھی امام مہدی کا ساتھ دیں گی؟ اگر ہاں تو کیسے ساتھ دیں گی؟ بالکل، عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، عورت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، دیا نا؟ تو عورتیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیں گی۔ ساتھ کیسے دیں گی؟ دیکھو، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلا اسکول جو ہے بچے کے لیے اس کی ماں ہے۔ اگر ماں صحیح ہے تو اولاد کی تربیت صحیح ہوگی۔ اولاد کے اندر جو چیز نظر آتی ہے آپ کو، ضد، بدتمیزی، بے ایمانی، فراڈ، وہ سارا ماں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اولاد ماں کے پاس رہتی ہے نا۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر کے آئے گا تو ماں اس کو چھپا لے گی۔ کس لیے چھپا لے گی؟ کہ بلا وجہ اگر میں نے اس کے باپ کو بتایا، وہ غصہ ہوگا، وہ مارے گا میرے بچے کو۔ یہ ایک جذبہ تو اس کا پیار کا ہے، لیکن اس بیچاری ماں کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھوٹے سے پیار کا جذبہ تیرے بچے کو قاتل بنا دے گا، ڈاکو بنا دے گا، چور بنا دے گا، بدتمیز بنا دے گا۔ جب غوث اعظم چھوٹے تھے تو کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے سفر پہ، تو غوث پاک کی جو والدہ تھیں وہ ان کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتی تھی۔ ایک نصیحت وہ یہ کرتی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو جب وہ سفر پر روانہ ہوئے تو سونے کی 10 اشرفیاں انہوں نے دے دیں کہ یہ کام آئیں گے، تمہارے گزارا ہو۔ جب راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، سب کا مال انہوں نے چھین لیا، تو وہ ایک ڈاکو غوث پاک کے پاس بھی آیا۔ یہ اس وقت نوجوان بچے تھے، یعنی لڑکپن کا زمانہ تھا، اور اس ڈاکو نے پوچھا کہ ہاں لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے بڑی معصومی سے کہا ہاں میرے پاس 10 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس بچے نے سچ بول دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو، اور تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تم سے تمہارا مال چھیننے کے لیے آئے ہیں، پھر بھی تم نے چھپایا نہیں، تم نے صاف بتا دیا کہ تمہارے پاس 10 اشرفیاں ہیں، کیوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں کی نصیحت ہے کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، تو میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، سچ بولا۔ ڈاکوؤں نے اس بچے سے اشرفیاں نہیں لی، کہا کہ تم چلے جاؤ۔ جو ایک اچھی ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے، ہر بری ماں اس کا ریفرنس دے کے اپنی پوجا کراتی ہے، جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جب یہ مائیں بگڑ گئیں تو زمانہ بگڑ گیا۔ بچے کی تربیت کا تعلق جو ہے وہ ماں کی تربیت سے ہے۔ اگر ماں صحیح ہے تو اولاد بھی صحیح ہوگی۔ کسی لڑکی کو سمجھنا ہو تو اس لڑکی کو نہ سمجھیں، اس کی ماں سے ملاقات کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی میں کیا کیا اچھائی ہیں اور کیا کیا برائی ہیں۔ اس کی ماں کو دیکھ لیں۔ عورتیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اس طرح دیں گی کہ عورتیں اپنی اولاد کو سرکار کی محبت سکھائیں گی، ذکر فکر میں لگائیں گی۔ جن کے ماؤں کے دلوں میں نور آ گیا ہوگا، جو مائیں مومنہ بن گئی ہوں گی، وہ اپنے گھر والوں کو اللہ اللہ میں لگائیں گی۔ یہ سب سے بڑا ساتھ ہے۔ ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گی، 5 مردوں کو، جس میں باپ بھی ہے شامل اس عورت کا، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، 5 بندوں کو لے جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ باپ کی نافرمانی کرے گی، باپ اس سے ڈر جائے گا اور اس کو غلط کاموں سے نہیں روکے گا، جہنمی ہو جائے گا۔ شوہر روکنے کی کوشش کرے گا، طلاق کی نوبت آ جائے گی، وہ تباہ ہو گیا۔ بیٹا کچھ کہے گا تو وہ بیٹے کو ڈس اون کر دے گی،
یا تو وہ مان لے، قدم یعنی اپنا سر جھکا دے اس کے آگے کہ جو تو کہے گی وہی حق ہے، وہی سچ ہے، میں رب کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سرکار کو بھی بھول جاتا ہوں، میں قرآن و حدیث کو بھی بھول جاتا ہوں، دین کو بھی بھول جاتا ہوں، بس آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ قرآن وغیرہ مسجد میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ دل یہی چاہتا ہے ان کا، زبان سے نہیں کہتی۔ تو جو عورت اس راستے میں لگ جائے، اس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، تو وہ پورے کے پورے گھرانے کو اللہ اللہ میں لگا دیتی ہے۔ تو سوسائٹیز کی جو ریفارمز ہیں ان میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ عورتوں کو اب تو اپنے میک اپ سے فرصت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ہے، ورنہ اگر یہ ساری عورتیں بلا ناغہ روزانہ 15 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں شام کو اور ذکر کرائیں، صرف ایک یہ چھوٹا سا معمول بنا لیں۔ لیکن اتنا انٹرسٹ کہاں ہے؟ کوئی ہے عورت جو ایسا کرتی ہے؟ باتیں کروا لو، بکواس کروا لو، بس 15 منٹ کے لیے روزانہ اپنے بچوں کو، نہ کسی کے دم درود کی ضرورت، نہ بد نظر کی پریشانی، نہ یہ کہ کسی نے جادو ٹونا کرا دیا، کسی کی نظر لگ گئی، کوئی پریشانی نہیں۔ 15 منٹ بیٹھ کے روزانہ ذکر بچوں کو کرا دیں۔ جی بچے مانتے نہیں ہے تو ندیم جیسا کردار ادا کریں، پھر گردن سے پکڑ کے چماٹ مار کے بٹھا دیں، بیٹھو۔ جو بچے ہیں تبھی بٹھائیں، وہ 10-11 سال ہونے کے بعد چماٹ وماٹ نہیں مارا جائے گا آپ سے، وہ تو پولیس کو بلا لیں گے پھر 10-11 سال کے ہو کے۔ جب تک 4-5 سال کے ہیں اس وقت تک جو ہے نا کرا کے ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اس سے جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ یہ عورتوں کا کام ہے۔ لیکن وہ گھر، وہ بیٹی صحیح کیسے ہوگی جو بچپن سے جوانی تک اپنی ماں کو باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتی ہے ماں کو، ماں کس طریقے سے بدتمیزی کر کے بھی سرخرو ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بگڑتا، غلط کام کر کے بھی ایسی چالیں چلتی ہیں کہ کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بیٹی بھی بچپن سے وہی چالاکیاں، وہی حرام زدگیاں اپنی ماں کی دیکھتی رہتی ہے، انہیں کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیونکہ جو شیطان کی ٹریننگ ہے یہ روز ہے، انسان کے کردار میں ہے۔ رحمان کی ٹریننگ تو ولیوں کے پاس ہے صرف، کیونکہ رحمان کا کردار ولیوں کے اندر ہے، اس لیے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہے۔ اور اس دور کی جو مائیں ہیں ان سے بڑا تو کوئی ابلیس نہیں ہے، ہر جھوٹا کام وہ کرتی ہیں، ہر جھوٹ، فراڈ، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ اس لیے چند عرصے تک، چند سال تک ماں کی بات مانتے ہیں بچے، تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کی سیٹ کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں تو ادھر جا۔ لیکن پھر ان کے اندر ایک ہوتی ہے انانیت، ایگو، مرد میں بھی ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے۔ وہ جو ایگو ہے وہ ایگو ان کو جھکنے نہیں دیتی، پھر ماں بیٹی سے حسد کرتی ہے، بیٹی ماں سے حسد کرتی ہے، بہن سے حسد کرتی ہے، بھائی سے حسد کرتی ہے، شیطان بن جاتی ہے اندر سے۔ یہی ہو۔ Amra TV, the place to connect with God.